السلام علیکم، میں صبح خالق انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری بہت سی باتوں کو ویڈیو کو شیئر لائک کر دیا کریں۔ میں کچھ آج کل یہ حالات دیکھ کے کچھ زیادہ ڈپریشن میں آ گئی تھی، تو میں بول رہی ہوں کیونکہ حالات ہی ایسے ہو چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، بہت عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، شاید ان کو یہ حالات بھی نہ معلوم ہوں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم باخبر رہتے ہیں، میں بالکل باخبر رہتی ہوں اور مجھے پتہ چلتا رہتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ ہم کراچی کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارا کراچی تباہ ہو گیا، میئر بنے ہیں، بہت زور شور سے بنے ہیں، اور لیکن وہ کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا کراچی ایسا ہو جائے کہ ہم فخر کریں کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہمارا کراچی آگے دیکھو کتنا خوبصورت ہو گیا ہے۔ لیکن ہم کس منہ سے کہیں؟ کراچی میں صرف گندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جگہ جگہ روز سلنڈر پھٹ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ گیس دیں گے، گیس آپ لوگوں نے بالکل بند کر دی ہے۔ اچھے گھروں میں گیس نہیں ہے، کسی کے گھر گیس نہیں ہے، عورتیں پریشان ہیں۔ کیا کریں؟ ایک گیس ہی تو تھی جس سے 2 وقت کی روٹی پک جاتی تھی، اس سے بھی بالکل لاچار ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب اس زمانے میں لکڑیاں جلا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ پرانے زمانے کی طرف لوٹ آئے ہیں، جہاں نہ بجلی ہوتی تھی نہ گیس ہوتی تھی، وہی چیزیں لوٹ کر آ گئی ہیں۔ کہاں گیا یہ پیسہ پاکستان کا جو گیس غائب، بجلی اتنی مہنگی بجلی کہ ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ لیکن گورنمنٹ کو بالکل ہوش نہیں ہے ان باتوں کا، وہ اپنے اقتدار کے چکر میں پاگل ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہمیں اقتدار ملے اور ہم دوبارہ لوٹنے کے لیے آ جائیں۔ اور بڑے بڑے وعدے تو اب اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے۔ اب بلاول کو دیکھیں، وہ اس قدر بڑے 75 سالوں سے ان کا ایک ہی چل رہا ہے کہ نا روٹی کپڑا مکان۔ لیکن روٹی کپڑا مکان تو کسی کو نہیں ملا۔ آپ نے سندھ میں دیکھا ہوگا اپنے لوگوں کو جا کے، وہ کس طرح سے بغیر کپڑا اور بغیر روٹی کے رہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے دینا ہوتا تو آپ نے 75 سالوں میں کتنی بار آپ کی حکومت آئی، آپ لوگوں نے نہیں دیا، تو آپ اب کیوں وعدہ کر رہے ہیں؟ ہمیں نہیں لگتا کہ آپ ابھی بھی کچھ کریں گے۔ جس شخص نے دنیا کے 7ویں امیر ترین گولڈ اسمتھ شہد کی آدھی دولت کو ٹھکرا دیا، کیا اس کو آپ نے گھڑی چور بنا دیا؟ اس کو دولت کی کیا کمی تھی؟ وہ تو صرف یہاں کے لوگوں کی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں اور کون ان کو تنگ کر رہا ہے اور کون لوٹ رہا ہے۔ جنہوں نے ہمارے بچوں کو شعور دیا اور بچوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کون کر رہا ہے، اسی لیے آپ لوگ ان کے ساتھ اتنی فستائیت کر رہے ہیں کہ اس نے کیوں بتا دیا۔ لوگ تو بے خبر تھے اور سو رہے تھے، جس طرح کی زندگی تھی گزار رہے تھے، مر بھی رہے تھے، خودکشیاں بھی کر رہے تھے، بھوکے بھی سو رہے تھے۔ لیکن انہوں نے قوم کو جگایا۔ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں لوٹ مار کتنی زیادہ ہے۔ غریب آپ کو کس منہ سے ووٹ دے گا جب اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے؟ آپ بریانی کے زور پہ ان سے ووٹ نہ لیں، ان کو وعدوں کے زور پہ ووٹ نہ لیں، آپ کچھ کر کے دکھائیں، کارکردگی دکھائیں۔ قوم بہت پریشان ہے آپ لوگوں سے۔ اب آپ لوگ جو اپنے اثاثے، مجھے کل بڑی حیرت ہوئی ایک بات سن کے مریم نواز کی کہ وہ پتہ نہیں کون سے ملک میں گئی تھی اور ان کی سرجری پہ صرف 53,000 خرچ ہوئے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ یہاں چھوٹے سے چھوٹے ہسپتال میں جا کے سرجری کروا لیں، کیا آپ کے 53,000 روپے لگیں گے؟ جبکہ باہر کے ملک میں کتنا لگتا ہے پیسہ۔ اتنا جھوٹ نہ بولیں جس پہ ہمیں یقین نہ آئے، اتنا بولیں کہ جو ہم یقین کر سکیں، اتنی چالاکیاں نہ کریں۔ اب تو آپ کی ساری دولت، سارا کچھ سامنے ہماری ہے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ آپ کی سو زبان بند ہو چکی ہے کیونکہ آپ کے سارے کام ہو چکے ہیں۔ آپ نے جو کام کرنے تھے، آپ نے چیخ کے جھوٹ بول کے آپ نے اپنے کام کروا لیے۔ آپ جو کروانا چاہتی تھیں آپ نے کروا لیے، لیکن آپ کی باتیں تو پتہ ہے نا والا ہے نا، اللہ ضرور حساب لے گا اور ایک دن ضرور حساب لے گا۔ اس لیے کہ آپ لوگوں نے جتنی فستائیت پھیلائی ہے، جتنی لوٹ مار کی ہے، کہ اگر ہماری نظروں میں آ چکا ہے اور آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں، اور اس چکروں میں آپ نے لوگوں کو مروا دیا کہ انہوں نے سچ کیوں بولا، تو لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کبھی نہ کبھی تو آپ سے حساب لے گا نا۔ ہاں، اور ضرور لے گا۔ اللہ حساب لیتا ہے بندے سے۔ قرآن پڑھیں آپ ترجمے کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے جو کام کیے ہیں وہ کتنے غلط کیے ہیں۔ آپ لوگوں نے کسی کی بھی کوئی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی،
صرف فسطائیت پھیلائی ہے، صرف چالاکیاں پھیلائی ہیں اور کچھ بھی نہیں کیا۔ ویسے بھی آپ سیاست کے کسی نام سے واقف نہیں ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ صرف ایک اپنی اس پہ بولتی ہیں اور اب بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھتی ہیں باپ کے ساتھ، چچا کے ساتھ، اور الٹے سیدھے تبصرے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کمپیننگ۔ یہ آپ لوگ کمپیننگ کر رہے ہیں کہ کمروں میں بیٹھ کے آپ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ ڈر رہے ہیں لوگوں سے، باہر نکلیں، جلوس کریں، پھر دیکھیں اپنی پاور، اور بریانی بانٹے بغیر تو دیکھیں لوگ کتنے آتے ہیں، پیسے بانٹتے ہیں، ان کو بریانی بانٹتے ہیں، فری بسوں میں لاتے ہیں، کیا ہمیں نہیں پتا؟ تو پھر جا کے آپ کے کچھ لوگ آتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آپ بالکل ایک جینن ہمیں کر کے دکھائیں، اصلی جلسہ کر کے دکھائیں، تو ہم مانیں گے آپ کی مقبولیت، اور ضرور مانیں گے، ہم مان جائیں گے کہ ہاں واقعی میں آپ مقبول ہیں۔ گھر بیٹھے کوئی مقبول نہیں ہوتا۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی آپ لوگوں سے۔ خدا حافظ۔